جب جنرل ایوب خان نے اپنے بندوں کو ساغر صدیقی کو بلانے کے لیے بھیجا تو ساغر صدیقی نے جواب دیا کہ ویلکم ٹو دس ویڈیو کریٹر بوائز، آپ تمام لوگوں کا ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو آگے مزید پڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پر دبا دیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اختر تھا، جو کہ لاہور کے رہنے والے تھے۔ 1955 کی بات ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو کیا بات ہے ان کی شاعری پر بہت سے لوگ اب تک کشش کر اٹھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی محبت کی کہانی بہت دکھ بھری ہے، بہت ہی درد بھری داستان ہے۔ ہوا کچھ یہ کہ لاہور میں رہتے تھے تو ان کو وہاں پہ ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ وہاں پہ لاہور کی رہنے والی تھی اور ان کا خاندانی کام یہ تھا کہ وہ روٹیاں لگاتے تھے لوگوں کی۔ تو جب ساغر صدیقی نے اپنی والدہ سے بات کی کہ میری آپ ان سے شادی کروا دیں، تو والدہ نے کہا کہ ہم خاندانی آدمی ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، ہم شادی میں نہیں کر سکتی، میں انکار کرتی۔ ساغر صدیقی نے بڑی کوشش کی منانے کی، لیکن دوسری طرف لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا ساغر صدیقی کے ساتھ محبت ہے، اس کو اور اس کا تعلق ہے، جس پر ساغر صدیقی نے ایک بار پھر سے اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی، لیکن معاملہ چونکہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ساغر صدیقی نے اپنی والدہ کو کہا تو انہوں نے کہا کہ اب اگر تم نے یہ بات کی تو پھر تم ہماری برادری سے فارغ ہو، جس کے بعد ساغر صدیقی نے اپنا گھر چھوڑا اور داتا دربار پر آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد جب لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جلدی سے لڑکی کی شادی کر دی۔ جب شادی کر دی تو لڑکی ادھر رہنے لگ گئی، ادھر چلی گئی اپنے سسرال میں، خانی وال میں شادی کر دی، جس کے بعد ساغر صدیقی نے دربار پر جا کے رہنے لگے اور وہ لڑکی بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساغر صدیقی کو داتا دربار پر آ گئی۔ ساغر صدیقی نے ملنگوں کا روپ دھار لیا اور شراب اور چرس اور اور شاعری بھی ساتھ ضرور جاری رکھی۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو شاعر اندر سے سویا ہوا شاعر جاگ جاتا ہے اور اندر سے باہر آتے ہیں۔ جب لڑکی ساغر صدیقی کی طرف آئی تو اس نے کہا کہ آؤ۔ اس نے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی ذرا سا بھی ہاتھ نہیں لگایا میرے شوہر نے۔ جب میں نے اپنی محبت کی داستان اس کو سنائی تو اس نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی اور کہا تم آزاد ہو میری طرف سے، جس کے بعد ساغر صدیقی نے جواب دیا بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ وہ لڑکی چلی گئی، ساغر صدیقی وہاں پہ رہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک مشاعرے میں دلی میں جب جنرل ایوب خان کا دور تھا تو وہ گئے۔ انہوں نے جب وہاں پہ ایک شاعر نے جو غزل پڑھی تو جنرل ایوب خان بڑا دکھی ہوئے، بڑے آنسو نکلے۔ انہوں نے اس شاعر سے کہا کہ یہ جس نے بھی لکھی ہے بہت دکھی لکھی ہے، اس نے اپنے خون سے لکھی۔ اس کے بعد شاعر نے شکریہ کے انداز میں کہا جنرل ایوب خان صاحب، خوشی تو آپ کو ہی ہے، لیکن آپ کو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ غزل آپ کے ملک پاکستان کے کسی شاعر کی ہے۔ جب جنرل ایوب صاحب نے یہ سنا تو آپ کے ہوش اڑ گئے کہ اتنا قیمتی ہیرا میرے ملک میں موجود ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے جو ان کے کام کرنے والے تھے یا بندے، ان کو اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ساغر صدیقی کو تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے جب ساغر صدیقی وہاں پہ پہنچے، ساغر صدیقی کے پاس پہنچے وہ لوگ، تو وہ نشیوں کے جرمٹ میں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اور ایک اور بات، ساغر صدیقی کے ساتھ سب سے بڑے دھوکے یہ ہوئے کہ ساغر صدیقی کے اشعار لوگ اس کو شراب پلا کر خود لکھوا لیتے تھے اور اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے۔ جس کے بعد جنرل ایوب خان کے بندوں نے جب وہاں پہ داتا کے دربار پر جا کر پوچھا کہ ساغر صدیقی کون ہے، جواب ملا، نشیوں نے بہت زیادہ مذاق بنایا ان کا اور کہا کہ تم اس نشئی سے ملنے کے لیے آئے ہو، یہ جس کے پاس سے بدبو آتی رہتی ہے ہر وقت۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ساغر صدیقی کو بتایا تو لوگ ساغر صدیقی کی طرف آئے اور کہا ساغر تمہیں جنرل ایوب خان بلا رہے ہیں، جس پر ساغر صدیقی نے جواب دیا
کہ ہم جا کر جنرل ایوب خان سے کہہ دو کہ ہماری کسی سے بھی نہیں بنتی، اس لیے ہم تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ جب جنرل ایوب خان کے بھیجے بغیر بندے واپس گئے، انہوں نے جنرل ایوب خان سے کہا کہ ساغر صدیقی نہیں مان رہا آنے پہ، جس پر جنرل ایوب خان نے فیصلہ کیا کہ میں خود ساغر سے ملنے جاؤں گا، اور ساغر صدیقی سے ملنے کے لیے جنرل ایوب خان آئے وہاں پہ داتا کے دربار پر اور ساغر صدیقی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ساغر صدیقی نے بہت زیادہ دکھ اور درد بھرے جملے سنائے، لیکن جنرل ایوب خان کو ساغر صدیقی کی اس حالت پر بہت زیادہ رونا آیا اور ان کے آنسو آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ساغر صدیقی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، جس پر ساغر صدیقی نے جواب دیا، جس سلطان کے دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس شہر کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس کے بعد سے ساغر صدیقی نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور جنرل ایوب خان ویسے ہی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ساغر صدیقی اپنے ہی ماحول میں رہے، بہت زیادہ شاعر لکھے، کیا شاعر تھے، ہائے آؤ سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ کیا بات ہے، ان کے شعر، ہر شعر میں کیا کمال ہے، کیا کمال کی شعر لکھی ہے کہ بندہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن جس طرح کی زندگی جیے ہیں، جب انسان محبت میں ٹھکرایا جاتا ہے تو یہ سب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے اگر آپ کسی کے ساتھ سنسیئر ہو تو ٹھیک طریقے سے رہو، ورنہ اس کو سیدھے سے جواب دے دو کہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ورنہ مثال آپ کے سامنے ہے، ساغر صدیقی ایک درخشاں ستارہ آخر ہوا یہ 2012 میں، جب بہت زیادہ شراب پینے کے بعد ساغر صدیقی، ان کا نام ہی اس وجہ سے ساغر رکھ دیا گیا تھا۔ ساغر کہتے ہیں اس پیالے کو جس میں رکھ کر شراب پلائی جاتی ہے۔ تو روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ فوت ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل